اور جو انسانیت کی سوز مظالم اس ملک پر ڈھا رہی ہے اور جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، ہم ان کو لیجیٹمیسی دیتے تھے. کس لیے وہی لیجیٹمیسی دیتے؟ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں اتنے ہی دھنتر اور اتنے ہی طاقتور ہیں تو پھر سنبھال لیں. 2 صوبے تو آپ کے ہاتھ سے ویسے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1971 میں انہوں نے بنگلہ دیش، انہوں نے کہا آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز، ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال. تو پھر آپ نے ملک رکھ لیا. اب بھی آپ وہی دہرانے چلے جا رہے ہیں، خاکم بدہن. لیکن آپ کو پرواہ ہے؟ دھرتی ماں سے پیار ہے؟ کمال ہے. یعنی 17 سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کانفرنس ہو. اور کانفرنس کیسے ہوگی بھائی جب آپ کا عبدالعزیز جو ہے لیڈر، جب سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے. ہم کرنے جا رہے ہیں اے پی سی انشاءاللہ. سر اب کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، اگر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے، کوئی لانچ ہوتا ہے، کیا آپ کی اس میں انپٹ شامل ہوگی یا کوئی رضامندی شامل ہوگی؟ وہ رضامندی ہماری لیتے ہیں، وہ کسی اور کی لیتے ہیں رضامندی. اس پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پرائم منسٹر کو نہیں پتا بھائی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب بل آتا ہے 5 سال ان کی اپنا اضافی کرتے ہیں اپنی میعاد کا، مدت ملازمت کا، تو ہمارے وزیر جو ہے قانون کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں یکدم آگے بل مارا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پاس ہو گیا اور 5 سال اپنی جو ہے مدت ملازمت توسیع کر دی. اگر اس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے من پسند من مانی کرنی ہے اور اپنی ہی جبلت کو آپ نے قائم اور دائم رکھنا ہے، تو پی ٹی آئی معاف کیجیے گا اس کا آپریشن شروع ہوتا ہے تو پی ڈی اے کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیں آپریشن تو ابھی بھی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہوا 8 فروری کو 2024 کو آپریشن تو کر رہے ہیں. اب قوم اور ملک کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے. ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے، ہمارے بندوں کو اٹھا لیتے. یہ فسطائیت کی انتہا ہے. کون سے آپ جمہور کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اور دہشت گردوں کو کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آپریشن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی؟ ہاں تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے آپریشن بھائی. دہشت گرد تو ہمارے اوپر پرچے دہشت گردی کے پرچے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہا. کمپیریزن انہوں نے اس کو بے معنی بنا دیا ہے، دہشت گردی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اصل میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قومی کنسنسس ہوتا اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا جاتا. انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ٹوٹل فیلیور ہے. میں کہتا ہوں وزیر، کم از کم وزیر داخلہ، وزیر جو ہے ماشاءاللہ جبلت والے جو جب بولتے ہیں تو ان کی غلاظت نکلتی ہے، خواجہ آصف، کم از کم یہ تو مستعفی ہوتے، اور کم از کم انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ہیڈز جو ہیں یہ تو سارے مستعفی ہوتے، اور ذمہ داری کسی کے اوپر تو ڈالی جاتی. ہمارا ملک آدھا ٹوٹا 1971 میں، ہم نے اس پر کسی کو سزا نہیں دی ہے. تو پھر ہم کیا؟ کے اوپر شادیانے جو فیلئر ہے، سیکورٹی کا فیلئر آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر اتنے شادیانے پی ٹی آئی کیوں بجا رہی ہے؟ کون بجا رہا ہے؟ کون بجا رہا ہے؟ ہمارے تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں جو سپاہی مارا جاتا ہے. لیکن اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو نیٹ ورک ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک فیلیور ہے. ان کو چاہیے جواب دہی اس کی. ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اس وزارت داخلہ کو چاہیے، اور اس وزارت جو ہے وہ جو کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف ولی، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دہی دے. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جواب دہی دے. ایک ایک خون ہمارے لیے جو ہے ایک ایک کا جو وہ بہت قیمتی ہے. یہ خون ناحق جو رائے گاں جا رہا ہے، یہ انہی کی بدولت جا رہا ہے. حکومت کی نااہلی اور یہ فسطائی حکومت اور جعلی جو حکومت بنا کر انہوں نے مسلط کی ہے اس ملک پر، اس قوم پر. وہ بھائی جب تک اونرشپ نہیں دو گے لوگوں کی، اونرشپ دو گے تو ہی ملک چلے گا. آپ اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہو. صاحب آپ نے تو کہا ہم کیوں جواز فراہم کریں، آپ کا تو بیان یہ ہے، لیکن یہاں پہ اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی نظر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے چور ہے ان کے دل کے اندر. ان کو پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے. خواجہ آصف جو بولتا ہے آگ برساتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. وہ یہ سارے ہارے ہوئے کو جو ہے دہن کر کے یہاں مسلط کر دیا ہے، تو وہ عوام کی تو خوش نودی کی بات نہیں کریں گے. ایک قانون بتا دیں ان 3 سالوں میں جو ان کے پاس رہا ہے، ایک قانون بتا دیں جو عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے کیا ہو. لیکن بلڈوز کرتے ہیں. ہمیں تو روز گالیاں دیتے ہیں. چلیں عوام کا یہ کچھ تو بھلا کر دو. عوام کا کچھ تو اس ملک کے لیے خدا کا خوف کرو. کسی کو تو محفوظ کر دو. آج بچوں کو لوگ مائیں بھیجتی ہیں تو واپس آنے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں کہ خیریت سے آ جائیں.
یہ عالم ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن جو ہے، اس لیے اس بدحالی اور فسطائیت کا سر وہ سر تو ایک خیر چیز ہے. آپ نے آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت جعلی ہے تو پی ٹی آئی کی جو ممبرز ہیں وہ اپوزیشن میں کیوں بیٹھے کیوں استعفیٰ نہیں دیتے ہیں؟ اپوزیشن دیکھیں کے پی کے کا جب چیف منسٹر آتا ہے یہاں تو وہ اپنا آفیشیل کیپیسٹی میں آتا ہے، اور جو تقریر اس نے کی ہے یا جو فضل الرحمان نے کی ہے یا جو انہوں نے ذرا ان کی سنے کہ وہ کب سے جو ہے ان کا کتھارسس کیا گیا ہے، اس کا کیا انہیں عمل ہوا ہے؟ سوائے آپ نے آرمی چیف کی تقریر کے اور تو کوئی سنا نہیں رہے ٹی وی پر. آپ ٹی وی سارے چینل جو ہے وہ انہی کی تقریروں کو سنا رہے ہیں. خوشا صاحب یہ بھی بتائیے گا سر مورلی تو یہ چیز غلط ہے کہ ایک چیز جعلی ہے اور آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. صاحب ایک یہ کہ آپ نے کہا ہم جواز نہیں فراہم کر سکتے، آپ کا موقع بڑا ڈیفرنٹ ہے. بیرسٹر گور تو کل خوشی سے پھولے سمائے نہیں جا رہے تھے کہ جانا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جواز، دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ جانا ہے. ہمارا مشروط تھا کہ خان صاحب کے معاونت کے مشاورت کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے کا. انہوں نے تو ملاقات تک ان کی اوقات نہیں تھی کہ ملاقات ہی کروا سکتے. ملاقات کرواتے یا پیرول پر انہیں خان صاحب کو چھوڑتے، پھر ان کا وفد جاتا یا وہ خود جاتے یا وہ ہمیں جو ہے ایک بریف کر کے بھیجتے کہ ہمارا جو ہے پاکستان کا یہ موقف ہے، ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے ہندوستان کو ایک طرف دشمن بنایا ہوا ہے، دوسری طرف آپ نے افغانستان کو دشمن بنایا ہوا ہے، تیسری طرف آپ نے ایران کے ساتھ پھڈا ڈالا ہوا ہے. تو آپ کیسے سروائیو کرو گے بھائی؟ آپ سارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ متحارب ہو گئے. تو مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ہمسایہ، اگر آپ اپنے گھر کا دیکھیں، اگر آپ کے سارے ہمسایہ آپ کے مخالف ہوں، دشمن ہوں، تو پھر آپ کیا اس گھر میں کوئی سکون رہ سکتا ہے؟ یا آپ سروائیو کر سکتے ہو یا سسٹین کر سکتے ہو؟ تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی اگر ان کی مرہون ہے، اسی طرح سے انہوں نے چلنا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. بہت شکریہ.